اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل معروف صدقة. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المظلمین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات دی وقار، رب کائنات کا ہم سب پر احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں جسمانی، روحانی، ہر لحاظ سے صحت عطا فرمائی ہے. اگر ہم جسمانی صحت ہی کی بات کریں تو اس خالق کائنات نے انسانی جسم میں جتنے بھی جوڑ بنائے، 360 جوڑ بنائے، ہر جوڑ اپنی جگہ پر موجود. انسان کے اعضائے جسمانی اپنی اپنی جگہ پر حرکت کرتے ہوئے، موومنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کو ہم محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمارے اپنے جسم پر، ہر عضو جسمانی پر ہمیں قدرت بھی عطا فرمائی ہے کہ ہر عضو جسمانی سے ہم جس طرح کا چاہے کام لے لیتے ہیں. یہ ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ سے جب ہم نے قرآن اٹھانا ہو قرآن اٹھا لیتے ہیں. اس ہاتھ سے جب ہم نے کھانا کھانا ہو کھانا کھا لیتے ہیں. اس ہاتھ سے جب ہم نے اپنے کسی دوست سے، بھائی سے سلام لینا ہو تو ہم سلام لے لیتے ہیں. یہی ہاتھ ہے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کام کاج کا سلسلہ بنایا ہے. یہ موبائل فون ہے، اس کو جب چلانا ہو اس ہاتھ سے چلا لیتے ہیں. تو گویا یہ تمام اعضائے جسمانی سے کام لینا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم جب چاہے لیتے ہیں. لیکن انسان کے جسم میں اللہ رب العالمین نے نظام ایسا بھی بنایا ہے کہ ہم اگر چاہیں کہ آج جو ہم نے کھانا کھایا ہے وہ ہضم ہونا چاہیے یا ہضم نہیں ہونا چاہیے، یہ نظام رب کا ہے کہ جو رب نے جو چیز اندر بھیجنی ہے اس کو ایک سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے وہ اس کے مطابق ہی ہو. ہم اگر چاہیں آج کا کھانا 7 دن ہمارے پیٹ کے اندر رہے، یہ ہمارا اختیار نہیں. ہم نے جو آج پانی کے 10 گلاس پیے ہیں اس کا اخراج اس طرح نہ ہو جو نظام رب نے بنایا ہے، اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ اس رب کائنات کا نظام ہے کہ ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارا دھیان کسی طرف لگا
لیکن رب العالمین کا نظام اسی طرح ہی چلتا ہے، وہ اپنے مطابق کام کرتا ہے اور اس کے مطابق ہمارا جسم ترتیب میں رہتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین نے تکرار کے ساتھ یہ بات کہی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیسے ممکن ہے تم اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کر دو؟ یہ ممکن ہی نہیں، بلکہ اس رب کائنات کی نعمتیں اتنی ہیں کہ خالق کائنات خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خالق کائنات کے انعامات کو گننا چاہو تو اتنے رب کائنات کے انعام ہیں، نعمتیں ہیں کہ تم جتنا مرضی وقت لگا لو، سارا کچھ کر لو، اللہ رب العالمین کے احسانات اور نعمتوں کا سلسلہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس کے احسان ہی ہمارے اوپر اترے ہیں، اور اس رب کائنات کی نعمتوں کا اگر شمار کرنے ہم لگ جائیں، اس کے کلمات کا شمار کرنے لگ جائیں، گننے لگ جائیں، تو قرآن کریم نے ہماری عقل اور بساط کے مطابق بڑی پیاری مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ سارا کچھ جتنی اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، ہم ان کا اگر شمار بھی کرنے لگ جائیں، ساری کے سارے روئے زمین پر جتنے ہمیں درخت نظر آتے ہیں ان کی کلمے بنا کے لکھنا شروع کرتے ہیں، اور جتنے سمندر اور دریا اور پانی کے ذخیرے ہمیں نظر آتے ہیں ان کو بطور سیاہی استعمال کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری عمر ختم ہو جائے گی، درختوں کی کلمیں ختم ہو جائیں گی، سمندروں، دریاؤں، نہروں، چشموں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن رب العالمین کی نعمتیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، کہ اس خالق کائنات نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ اسی لیے اس احسان کا تقاضا یہ ہے، جس طرح آپ نے حدیث مبارکہ ابتدا میں سنی، کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ ہمیں اپنا ہر عمل ایسا بنانا چاہیے، ابھی رمضان المبارک کی آمد ہے تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اپنی تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ اپنی زبان سے ہر وقت فضول بولنے کی بجائے، لا یعنی بے مقصد گفتگو کرنے کی بجائے، ایسے کلمات اپنے رب کے لیے اپنی زبان پہ لائیں جس کا حقیقی فائدہ تو اصل میں ہمیں ہی ہونا ہے، لیکن اس مالک کا شکر، اس کی نعمت کا اظہار ہم حمد ادا کر کے، تسبیح کر کے، تہلیل کر کے اور تکبیر پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ اور ایک ایک کلمہ جو بھی ہم ادا کریں گے وہ اللہ رب العالمین کے لیے شکر کا کلمہ ہوگا، اور اس کا درجہ اللہ کے ہاں صدقہ کا ہوگا، اس کا اجر انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں بڑھتا ہی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس من نفس ابن آدم الا علیہا فی کل یوم طلعت فیہ الشمس، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ دن گزر جائے اور بندے کے اوپر صدقہ لازم نہ ہو سکتا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا کوئی دن ایسا ہوتا ہے جس دن سورج طلوع نہیں ہوتا؟ بادل ہو، موسم میں مطلع ابر آلود ہو، بادل ہوئے ہوں،
بجلی کڑک رہی ہو، بادل گرج رہے ہوں، لیکن سورج کا جو وقت ہے وہ تو تب بھی وہ اپنے وقت پہ نکلے گا اور وقت پہ غروب ہوگا. اسی لیے اس کی روشنی کا احساس ہمیں بادلوں کے ڈینس بادلوں کے وقت بھی ہوتا ہے کہ سورج ابھی نکلا ہوا ہے. سورج نکلا ہے تو ہمیں ہماری ذہن سازی اس حدیث میں یہ کی گئی کہ دن کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جس میں سورج نہیں نکلتا، اور پھر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، میرے اوپر صدقہ واجب نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ ادا کرنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اپنے صحابہ کرام میں بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے آگے سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم یہ صدقہ کریں، کیسے ممکن ہوگا ہم یہ نیکی کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابواب الخیر لکثیر، جس طرح اس مالک کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، نعمتیں بے شمار ہیں، اس مالک نے نیکی کرنے کے ذرائع بھی تمہارے لیے بہت بڑے رکھے ہیں، بہت دروازے ہیں نیکی کرنے کے، ان کو آپ کھول لیں، وہاں پہ نیکیاں کرتے ہیں. کیسے نیکیاں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا التسبیح والتحمید والتکبیر والتہلیل، آپ تسبیح پڑھیں، کم از کم جس کا کلمہ سبحان اللہ ہے، حمد پڑھیں جس کا کم از کم کلمہ الحمدللہ ہے، تحلیل پڑھیں لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیر پڑھیں جس کا کم از کم کلمہ احادیث میں اللہ اکبر ہے. یہ کلمات ہے. اور پھر آپ نے فرمایا 4 کلمے یہ ہو گئے، آگے فرمایا الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، 5 کام ہو گئے. 6واں کام النہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اور 7واں کام وتمیت الاذی عن الطریق، راستے میں کوئی ایسی کوئی اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہے، پتھر پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، آپ اس کو وہاں سے ہٹا دیں. یہ تمام کی تمام نیکیاں ہیں، صدقات کے مختلف اللہ رب العالمین نے تمہیں مواقع دیے ہیں، یہ کرتے رہو. راستے سے جاتے جاتے کوئی پتھر پڑا ہے، چھوٹا سا کینکر پڑا ہے، سائیڈ پہ کر دو، اللہ کے ہاں یہ بھی نیکی ہے. یہیں پہ بس نہیں، آگے فرمایا وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، کوئی بہرا آدمی ہے اس کو ہدایت کی بات بتا دو، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. اور وَتَهْدِي الْعُمْيَ، اندھے آدمی کو آپ ہدایت کا رستہ دکھا دیں، جس کے سامنے شاید قرآن بھی موجود ہو لیکن اس کے سامنے تعلیمات الہیہ کا صحیح معنوں میں تصور موجود نہیں ہے، یہ روحانی لحاظ سے اندھا ہے، جو جسمانی لحاظ سے اندھا ہے، آپ اس کو پکڑ کر راستہ پار کروا دیں، اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نہیں ہے. اور پھر وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، اور پھر وہ شخص جس کو ضرورت ہے آپ کو، آپ کی رہنمائی کی، اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت عطا فرمائی، مضبوط پنڈلیاں عطا فرمائی، مضبوط ٹانگیں عطا فرمائی، آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، آپ یہ سارا بوجھ اٹھا کے کسی کے سر پہ رکھوا دیں، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ اور نیکی شمار ہوتا ہے. نیکیوں کو کرنا چاہیے. یہ 9 نیکیاں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی. تو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ اصول میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے یہ بنیادی اصول ہے کہ اسلام کے حسن میں سے یہ ایک حسن ہے اور ایک اچھی بات ہے. وہ کیا ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، اور ہمارے اسلام کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے ترکہ ما لا یعنی، جس بات کا ہمیں مقصد نہیں ہے وہاں پہ سینگ اڑانا اور فضول وقت ضائع کرنا، اس معاملے میں یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور بدقسمتی ہے ہم سارے لوگ
اس کا کسی نہ کسی حد میں شکار رہتے ہیں۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح میں، حمد میں، تکبیر میں، تقدیس میں، اس میں گزرنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری کی آخری حدیث، آج کل علماء کرام محدثین عوام ماشاءاللہ اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، یہ مدارس دینیہ جہاں پہ یہ قرآن اور حدیث کی شمع جل رہی، محدثین وہاں پہ آخری حدیث صحیح بخاری کی پڑھتے ہیں کہ حدثنا احمد بن اشکار قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فضول وقت ضائع کرنے کی بجائے دو کلمے اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، اور کوئی اتنے بوجھل کلمے نہیں ہیں کہ ہمیں یاد کرنے میں کچھ گھنٹوں لگ جائیں، بڑے ہلکے چند الفاظ پہ مشتمل ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب میزان میں رکھے جائیں گے تو ان کا بہت زیادہ وزن ہوگا، بہت زیادہ وزن ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت کے ساتھ ان کلمات کا ورد کیا جائے، اس میں تسبیح بھی شامل ہے، اس میں حمد بھی شامل ہے، اللہ کی عظمت بھی شامل ہے۔ اور میرے بھائیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اس باب کا عنوان جو رکھا ہے، اس میں جس آیت سے استشہاد کیا ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ ترازو قائم ہوگا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان اعمال بنی آدم، کہ بنو آدم کے اعمال وقولہم یوزن، اور ان کے اقوال ان سب کا وزن ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم وزن کو قائم کریں گے، ترازو کو قائم کریں گے انصاف کے لیے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پہ، کسی جان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور کسی شخص نے ایک رائی کے برابر بھی نیکی کی ہے، دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو لا کے سامنے کریں گے۔ اور یہی وہ بات ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرہ برابر بھی بھلائی لے کے آئے گا، خیر لے کے آئے گا، نیکی لے کے آئے گا، وہ اس کو پالے گا، دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی لے کے آئے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ حضرات دی وقار، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 720 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر ایک جو شخص بھی صبح کرتا ہے، صبح کو اس کے جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، ہر تسبیح صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، ہر حمد صدقہ ہے۔ اور وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، اور ہر تحلیل لا الہ الا اللہ کا کلمہ زبان پہ لے کے آنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اور ہر تکبیر صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے لیے ایک ایسا عمل بتایا ہے، فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهَا مِنَ الضُّحَىٰ، اور ان سارے
سارے کلمات کی کفایت ان 2 رکعتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جو بندہ چاشت کے وقت ادا کر لیتا. ہم 2 رکعتیں پڑھیں, اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھیں. چاشت کی نماز صبح جو ہم پڑھتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد, سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں, نماز پڑھیں, 2 رکعتیں پڑھیں. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایک کلمہ, یہ حمد کا ہو, تسبیح کا ہو, تکبیر کا ہو, تحلیل کا ہو, نیکی کا حکم دینے سے ہو, برائی کے روکنے کا ہو, تمام کلموں کی فضیلت اپنی جگہ پہ موجود, لیکن وہ اپنے طور پہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ بھائیو ہم تو گناہگار آدمی ہیں. زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے تو شاید اسی بہانے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے کے ہمیں سب کو جنت میں بھیجے. تو یہ کلمات کی ادائیگی اپنی جگہ پہ, لیکن ان 2 رکعتوں کی ادائیگی اپنی جگہ پہ اس کی فضیلت موجود ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس کی پابندی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیو, دوسرے کو نقصان نہ پہنچانا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جسمانی لحاظ سے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے, کوئی شخص اپنی زبان سے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے, کوئی شخص مینٹلی کسی کو ٹارچر کرتا ہے, اس کو اذیت دیتا ہے. اور میرے بھائیوں, یہ اذیت بھی اللہ رحم کرے کتنی کتنی بڑی اس کی قسمیں ہیں. کسی کی اولاد کے حوالے سے اس کو اذیت دے دی, کسی کا بچہ اللہ رحم فرمائے اس کو قتل کر دیا, کسی کا بچہ یرغمال بنا لیا, کسی کے کاروبار سے چلتے ہوئے اس کے بزنس سے مالی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فوائد عطا فرمائے ہیں, مال دیا ہے, اس سے حسد پیدا ہو گیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو دنیا میں انسان کے دل میں آتی ہیں, پھر وہ چاہتا ہے میں کسی نہ کسی طرح اس کا مال تباہ کر دوں, اس کو نقصان پہنچا دوں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو شیطان دل میں ڈالتا ہے, دماغ میں لے کے آتا ہے, اور بندہ پھر شیطان کے پیچھے لگتے ہوئے ان چیزوں کے پیچھے لگتا ہے. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نقصان سے بچانا اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 2518 نمبر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ, اللہ رب العالمین پر ایمان لانا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, یہ تمام کے تمام یہ صدقات ہیں, نیکیاں ہیں جو تمہاری طرف سے ادائیگی جن کی ہوتی ہے. صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں ای الرقاب افضل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر گردنوں کو آزاد کرنا, غلاموں کو آزاد کرنا صدقہ ہے تو بتائیے کون سی چیز اس میں سے افضل ہے, کیسا غلام آزاد کرنا, کیسی گردن آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعلاها ثمنا, وہ غلام جس کی مارکیٹ میں قیمت زیادہ ہو اس کو اس کو آزاد کرنا اور اس کی گردن آزاد کروانا, یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا صدقہ ہے. وَأَنفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا, اور وہ غلام جو اپنے مالک کے ہاں بڑا نفیس ہے, اچھی طبع والا ہے, اچھی عادات والا ہے, اور ہر لحاظ سے اپنے مالک کے لیے فائدہ مند ہے. جو شخص ایسے غلام کو آزاد کرتا ہے گویا اس نے غلاموں کی آزادی میں اعلیٰ ترین غلام کو آزاد کرنے کا اجر اس شخص نے پایا ہے. جب آپ نے یہ بات کہی تو صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم افعل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کام نہ کر سکوں, میرے پاس یہ چیز نہ ہو, غلام کی آزادی کے لیے میرے پاس نہ مال ہو نہ غلام ہو, نہ میں اس چیز کا اہتمام کر سکتا ہوں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کاریگر کی مدد کرنا, کسی بے ہنر کی مدد کر دو, کسی بے ہنر کی مدد کر کے اس کو یہاں تک لے آؤ کہ وہ اپنا ہنر کما کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکے. آپ کی طرف سے یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو صحابی رسول پوچھتے ہیں ان لم افعل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ہنر مند کو کام سکھانا, کسی کو کام شروع کروا کے دینا, کسی کو ٹھیلا لگا کے دینا, کسی کو مخصوص سا کاروبار شروع کروانا, یقینی بات ہے پیسے تو اس کے لیے بھی چاہیے ہوں گے. میرے پاس اگر یہ وسائل نہ ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر یہ کر، تو لوگوں کو تدع الناس من الشر، لوگوں کو شر سے محفوظ رکھ، لوگوں کو برائی سے محفوظ رکھ، اور اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، ملنے والوں کو، اپنے گلی محلے والوں کو بتاؤ کہ یہ عمل جو ہے یہ برائی والا ہے، یہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ عمل اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے، تو صرف یہ کام کر لے، اللہ تعالیٰ تب بھی تجھے صدقے کا ثواب عطا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ کام ہم میں ہر شخص کر سکتا ہے، اور ہم میں سے کسی شخص کے لیے کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آتی بات کہ آخر برائی کا کون سا رستہ ہے، کون سی برائی میرے گھر میں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اذان ہو، اذان کے بعد نماز کی تیاری نہ ہو، کتنا برا عمل ہے کہ اگر یہ گھر میں تیاری نہ ہو رہی، اذان کا جواب نہ دیا جائے سنت کے مطابق، تو کتنا بڑا برا عمل ہوگا جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہو۔ اس عمل کو نیکی میں بدلیے۔ غلام ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اپنی فیملی میں، اپنی گلی محلے میں، اپنے دور کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ موجود ہوں گے کہ جو کاروباری لحاظ سے، مالی لحاظ سے بہت تنگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تعین ضائعا، آپ او تصنع للافرق، آپ کسی کاریگر کو، کسی گر رکھنے والوں کو، اس کو وہ کام سکھا دیں، کام ڈال دیں، ہنر سکھا دیں۔ یہ کام بھی نہیں ہے، گھر میں جتنی لغزشیں، کوتاہیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، چغلی ہوتی ہے، فتنہ و فساد ہوتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، اور مجلس اس وقت تک گھروں میں برخاست نہیں ہوتی جب تک گھر میں سے کسی کردار کو لے کر اس کی غیبت اور چغلی نہ کر لی جائے۔ ان تمام برائیوں سے تو بھائیو ہم روک سکتے ہیں، لیکن برائی سے ہر وہی شخص روکے گا جو اس کا احساس رکھے گا کہ یہ کرنا برائی ہے۔ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، جس نے غیبت کو کبھی برا سمجھا ہی نہیں ہے، جس نے گالی دینے کو کبھی برا نہیں سمجھا، جس نے نماز سے کوتاہی کو کبھی برا سمجھا ہی نہیں ہے، جس نے مسجد میں نہ آنے کو کبھی برا ہی نہیں سمجھا، میرے بھائیوں وہ شخص کیسے اپنے گھر والوں کو برائی سے روکے گا؟ کیسے روکے گا؟ گھر میں اذان ہوگی، کوئی پتہ نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں فضاؤں میں گونجی، کوئی پتہ نہیں ہے، تکبیر کی آواز بھی گھر میں آئی، کوئی پتہ نہیں ہے، اور کچھ نہیں، موبائل پہ گھڑی موجود، ہاتھ پہ گھڑی موجود، پتہ ہے جماعت اتنے بجے کھڑی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، مسجد میں قاری صاحبان قرآن پڑھاتے ہیں، گھر میں کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم اگر نہ پڑھنے کو اپنے لیے کمی کا باعث نہیں سمجھیں گے، کیسے اپنی اصلاح کریں گے؟ میرے بھائیوں، ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ عمل کر لیں، ہمیں انشاءاللہ تعالی ہر موڑ پر، ہر لمحے ہمیں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر ہی اجر ملتا ہے۔ اور ہمیں تو خوشی ہوتی ہے ان اداروں میں آ کر، ان مساجد میں آ کر، جہاں پہ بچے قرآن پڑھتے ہیں، جہاں پہ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے، اور گاہے بگاہے اس بات کی ترغیب، الحمدللہ میں یہ حدیث اکثر لوگوں کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جس شخص نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ایک حرف پڑھا۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ شخص من ذا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہا، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قاری صاحب اس کو حرف پڑھاتے ہیں کہ اس کے تلفظ کی ادائیگی صحیح کرو، اس سے نہیں ہوتا، وہ کوشش کرتے ہیں، قاری صاحب، استاد صاحب، مولانا صاحب کوشش کرتے ہیں، لیکن بچے کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا۔ یہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اور اس میں میرے بھائیوں شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ قرآن نہیں آتا، قراء کے پاس بیٹھیے، حفاظ کے پاس بیٹھیے، اپنے قرآن کی تصحیح کیجیے، اور حدیث سنیے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، قاری صاحب محنت کراتے ہیں، بندہ اٹکتا ہے، پھر پڑھاتے ہیں، پھر اٹکتا ہے، زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 اجر نصیب فرمائے، 2 اجر ملیں گے۔
ایک محنت کرنے کا ہے قرآن پڑھنے کا۔ تو بھائیوں یہ کام وہ ہیں جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے طور پر انجام دینے چاہیے، تاکہ ہم میں سے ہر شخص زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے تائیں نیکی کی تبلیغ کر سکے، صدقات بنانے کی، خزانہ جمع کرنے کی ترغیب دے سکے، اور ہم میں سے ہر شخص کا نامہ اعمال، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ان صدقات سے اللہ کو ہمارا نامہ اعمال کر دے۔ اگلی بات، صدقے کی اگلی قسم، اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لانا اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی، آپ نے فرمایا یا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکیوں میں سے کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر آپ اپنے بھائی کو، اپنے ملنے والے کو، اپنے عزیز کو، اپنے گلی محلے والے کو جب ملتے ہیں چہرے پہ بشاشت لائیے، چہرے پہ رونق لائیے، مسکراہٹ لائیے، سمائلنگ فیس بنائیے اور اس کے ساتھ ملیے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اپنے بھائی کو آپ چہرے پہ مسکراہٹ لاتے بھی ملتے ہیں اللہ کے ہاں یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ بھائیوں کو ملیے، مسکراہٹوں کا تبادلہ کیجئے میرے بھائیوں، تو اللہ کے ہاں یہ بھی صدقات کی قسم ہے اور نیکیوں کی قسم ہے۔ اگلی قسم میرے بھائیوں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، اپنے گھر والوں پہ مال لگانا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لیے 1 روپیہ بھی کماتا ہے، 1 پیسہ بھی کماتا ہے، یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میری بیوی میرے بچے مجھ پہ بوجھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے میری بیوی مجھے دی ہے، یہ پاک دامنی کے لیے دی، میں اس وجہ سے برائی سے بچا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اولاد سے نوازا ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، اور وہ اولاد جس اولاد کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، اولاد کی ان کو بھی ضرورت، یہ وہی اولاد ہے جس اولاد کے لیے حضرت نوح علیہ السلام پریشان دکھائی دیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو وارن کر کے دوبارہ اپنے بیٹے کے لیے پچھتانے سے روک دیا تھا۔ اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اولاد پہ خرچ کرنا کبھی بوجھ مت سمجھیے۔ آپ حدیث طیبہ سنیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 1691 نمبر حدیث ہے، فرماتے ہیں امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا۔ فقال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عندی دینار، میرے پاس تو صرف 1 دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق به علی نفسک، اگر تیرے پاس صرف 1 دینار ہے آپ اس کو اپنے اوپر ہی خرچ کر لے، اللہ تجھے تب بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر مزید سنیے، اور پھر کہنے لگا عندی آخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا تصدق علی ولدک، اپنی اولاد پہ اس کو خرچ کیجئے۔ اور پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عندی آخر، میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا تصدق علی زوجتک، اسے اپنی بیوی پر خرچ کیجئے۔ اور پھر میرے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4تھی مرتبہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 اور دینار اگر ہو تو میں اسے کس پر خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا آپ کے پاس اگر موجود ہے تصدق به علی خادمک، تیرا گھر کا جو ملازم نوکر خادم موجود ہے اس کے اوپر خرچ کر۔ سب سے پہلے تو، تیری اولاد، تیری بیوی، اور پھر جو تیری خدمت کرتا ہے، جو تیری خدمت پہ مامور ہے، ان پر خرچ کر۔ تو ان پہ بتدریج خرچ کرتا رہے گا، اللہ صدقات کا اجر لکھتے رہے۔
میرے بھائیوں، اولاد پہ خرچ کرنا، بیوی پہ خرچ کرنا کبھی بوجھ مت سمجھیے۔ ضروریات زندگی سے جو یقینی بات ہے، ان کو اگر کاٹ کر بندہ چیزیں دیتا ہے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مثال جو قرآن کریم میں سورہ حشر میں موجود ہے، اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، جس میں قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو شخص نفس کی بخیلی سے بچایا گیا، کنجوسی نہ کرے، پیسے موجود ہیں، ضرورت مند سامنے ہے لیکن وہ دینے سے انکاری ہے، پتہ ہے اس پیسے کے بغیر بھی میرا گزارا اچھا بھلا چل رہا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بات یہاں تک فرمائی ہے، فرمایا من سال باللہ فاعطوہ، جو شخص آپ سے اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہے اسے ضرور دے دیا جائے۔ کتنی بڑی نیکی ہو، کتنا بڑا اجر ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ باتیں ہمیشہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ آگے سنتے جائیے کہ کس کس طرح ہمارے نامہ اعمال میں صدقات بنتی ہوتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 2989 نمبر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةً۔ آپ کسی آدمی کو سواری پہ سوار کر دیں، اس کے پاس بوجھ ہے، اس کے پاس بڑی تھیلی ہے، کوئی ایسا بوجھ ہے جسے وہ اٹھانے سے قاصر ہے، اٹھانے میں مدد کر دے، اللہ کے ہاں یہ بھی بڑی نیکی۔ اگلی نیکی آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھا کلمہ کہنا، کسی کو اچھی بات کہنا، میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ تصور کیجئے انسان دنیا میں لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کر لے، اگر خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، سارے کا سارا عمل ضائع ہو کے رہ جائے گا۔ آپ قرآنی آیت سنیے، اس احسان کرنے سے بہتر یہ ہوتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ آپ اس صدقے سے بہتر ہے، کسی کو پیسہ خرچا، کسی کو انویسٹمنٹ ڈال دی، کسی کو چھوٹا کاروبار شروع کرا دیا، اور بعد میں یہ تما پیدا ہوئی اب ان کو چاہیے میرے آنے پہ کھڑے ہو، میری دعوتیں کریں، میرے احسان مند ہو، ہر جگہ پہ میرا تذکرہ کریں، میں نے یہ کام شروع کروا کے دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى، آپ نے نیکی کی، نیکی کرنے کے بعد اس سے ہی بدلہ چاہا، یاد رکھنا تم نے یہ کام کیا، اس کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے، میرا مالک قرآن میں کہتا ہے اس سے بہتر تھا تم اسے کوئی ویسے ہی کوئی اچھی بات کہہ دیتے، اس صدقے سے بہتر تھا جو بعد میں آپ نے ذلیل کرنا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اپنے بھائیوں پہ ضرور خرچ کیجئے، لیکن خرچ کرتے وقت احسان نہیں جتلانا۔ اور اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، صدقے کا ثواب لینا چاہتے ہو، دوہرا ثواب لینا چاہتے ہو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ، آپ ایک عام مسکین پہ صدقہ کرتے ہیں، ایک عام غریب نادار فقیر تنگ دست آدمی ڈھونڈ کے اس پہ صدقہ کریں، اس کو روپیہ پیسہ مالی معاونت کریں، راشن لے کے دے، کچھ بھی دے، اپنی جگہ پہ اس کا ثواب ملے گا۔ وعلی ذی الرحم اثنتان، لیکن یہی اگر مالی معاونت، یہی راشن کی معاونت، یہی کپڑوں کی معاونت، یہی نقدی کی معاونت، اور یہی کیا گیا تعاون آپ کسی رشتہ دار پہ کرتے ہیں، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان، اللہ کریم اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، صدقۃ وصلۃ، ایک ثواب اللہ تعالیٰ صدقے کا دیں گے جو اس نے صدقہ کیا ہے، اور ایک ثواب صلۃ جو صلہ رحمی کی ہے، جو رشتہ داری کا پاس کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بھی اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے۔
اور میرے بھائیوں اگلی بات ذہن میں رکھیے، انسان دنیا میں لوگوں کو قرض بھی دیتا ہے، دنیا میں لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، کئی معاملات آتے ہیں۔ ایک مختصر سی حدیث سنیے کہ مصیبت زدہ، حاجت مند، ضرورت مند بھائی کی اگر آپ مدد کریں تو کتنا بڑا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 1445 نمبر حدیث ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صدقے کے راستے کے حوالے سے کہ اگر آپ اس صدقے کا ثواب چاہتے ہیں، اچھا ثواب چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ایک بہت بڑا ثواب پائے، تو یاد رکھنا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ کیا کرے۔ صحابیوں نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن لم یجد، جس کے پاس یہ طاقت نہ ہو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کام یہ کرے یعمل بیدہ، اپنے ہاتھ سے کمائی کرے، فینفع نفسہ، اپنے نفس کو ہی فائدہ دے، اور یہی کام کرے اللہ رب العالمین کے ہاں یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا ان لم یجد، اگر اس کے پاس اتنی بھی طاقت نہ ہو، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعین ذا الحاجت الملہوف، تو آپ حاجت مند فریادی کی مدد کر دیں، آپ یہ کام بھی کر لیں، اللہ کے ہاں یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ اپنے خاندان میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے اعزاء و اقرباء میں، اپنے دوست احباب میں ایسے آدمیوں کو ڈھونڈیے، ایسے آدمیوں کو ڈھونڈیے جو میرے بھائیوں اس طرح کی مصیبت میں پھنسے ہیں، اور ان کے لیے معاونت کر کے ان کے لیے صدقات کا اہتمام کریں۔ اور آخری بات آج کی گفتگو کی کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں، اور میرے اکثر بھائی یہاں پہ کاروباری بیٹھے ہیں، دنیا میں انسان کے پاس مالی وسائل اچھے بھی ہوتے ہیں، برے مواقع بھی آتے ہیں، تنگ دستی بھی کی کیفیت بھی آتی ہے، اور بسا اوقات یہ یقینی بات ہے اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 2418 نمبر حدیث ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انظر معسرا، جس شخص نے کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے آدمی کو مہلت دی، کان لہ بکل یوم صدقہ، اللہ کریم ہر ایک دن کے بدلے اس کو صدقہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا ومن انظرہ بعد حلہ کان لہ مثلہ، جس شخص نے اس تنگ دست کو میعاد مدت گزرنے کے بعد بھی اس کو مہلت دی، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل یوم صدقہ، اللہ کریم میعاد گزرنے کے بعد اس نے ایک ایک دن پہ جو صبر کیا ہے، ایک پہلے قرض کا ثواب، ایک مہلت دینے پر صبر کرنے کا ثواب، اللہ کریم میرے اس بندے کو، میرے اس بھائی کو، میرے اس ساتھی کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، دوہرے صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا یہ پیغام نوٹ کیجئے کہ ایسے ایسے لمحات میرے بھائیوں دنیا میں آتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، تنگ دست لوگوں کو، مصیبت میں پھنسے بھائیوں کو، ان کے لیے آپ آسانی کا اہتمام کیجئے۔ آج ہم اپنی آسانی کے لیے یا اگلے بندے کی آسانی کے لیے اہتمام کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے یسرہ اللہ فی یوم القیامہ، اللہ کریم اس بندے کو قیامت کی سختیوں میں سے کسی سختی میں اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کریم ہمیں ان نیکیوں کو حاصل کرنے، زیادہ سے زیادہ کمانے، اور اپنا نامہ اعمال ان نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔